جس کے پاس 52.5 چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کا سامان تجارت ہو اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت میں کوئی مال ہو جو سامان تجارت تو نہیں لیکن زور سے زائد ہے، وہ بھی مالدار ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس مذکورہ بعض چیزوں میں سے ہر چیز کا الگ الگ نصاب تو نہیں، مگر ہر چیز 52.5 تولے چاندی قیمت کو تو نہیں پہنچتی، لیکن سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، زور سے زائد سامان کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ نصاب مذکور کو پہنچتا ہے تو ایسا شخص بھی شریعت کی روح سے مالدار ہے، جسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر وغیرہ دینا جائز نہیں۔ تو کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اتنی قیمت کا تجسس سامان ہے زراعت کے لیے، تو ایسے شخص کو شریعت میں مالدار کہا جاتا ہے کہ مالدار شخص ہے، تو اس کو ایسے بندے کو نہیں زکوٰۃ دی جاتی۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس اسی کی اتنی قیمت کا زور سے زائد سامان ہو تو وہ بھی مالدار ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہ ایک ان بٹوین اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا بھی نہیں اور لے بھی نہیں سکتا، پھر زور سے زائد سامان ہے اس کے پاس اسی مالیت کا۔ اور یہ ذہن میں رکھ کہ اس ساری چیزیں ایڈ اپ ہو کے سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، زور سے زائد سامان، یہ سب ایڈ اپ ہو کے 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ویلیو پہ پہنچ جائیں تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتی۔ تو یوزلی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے زور سے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، زور سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیلکولیشن میں نہیں لایا جاتا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، لیکن لینے کے حوالے سے زور سے زائد چیزوں کو بھی کیلکولیشن کے اندر لایا جاتا کہ جو لے گا اس کے پاس ساری چیزیں، یعنی کہ زور سے زائد چیزیں بھی اس کیلکولیشن میں آئیں گی کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ضرورت کا سامان کیا ہے کہ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، گھریلو ضرورت کا سامان جو اکثر استعمال میں رہتا ہے، یہ سب ضروری سامان میں داخل ہے۔ ایسے سامان سے کوئی مالدار نہیں ہوگا چاہے جتنی قیمت کا ہو، اس لیے اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اسی طرح اہل علم کے پاس ان کی سمجھ اور ضرورت کی کتابیں بھی ضروری سامان میں داخل ہیں۔ تو ضرورت کا سامان کیا کہلاتی ہیں کہ جو گھر رہنے کا ہے، کپڑے پہننے کے ہیں، گھریلو جو چیزیں ہوتی ہیں، یوٹینسلز ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، یہ سب ضروری سامان ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں ٹیلی ویژن ضروری سامان میں نہیں آتا۔ تو اس سے کوئی مالدار نہیں تصور ہوتا شریعت کے اندر، بے شک جتنی مرضی قیمت کا ہو، بے شک بڑا گھر ہو اور گاڑی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مطلب کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی باقی حوالوں سے اور اس کے بعد ایکسٹرا مال نہیں پڑا ہوا۔ ایون اہل علم کے پاس جو کتابیں ہیں وہ بھی ضرورت کے سامان نہیں آتی ہیں۔ بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے قالین اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کی شادی پہ ضرورت پڑتی ہے، روز مرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ضروری سامان میں داخل نہیں۔ تو ایسی چیزیں جو مثال دی گئی دیگیں ہیں، شامیانے ہیں، قالین ہیں بڑے بڑے جو ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی کبھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ضروری سامان میں نہیں آتی۔ تو یہ کرائٹیریا ضروری سامان اور جو غیر ضروری سامان۔ کسی کے پاس 5-10 گھر جن کو کرائے پہ چلاتا ہے، اس کی آمدنی سے گزارا کرتا ہے، یا ایک آدھا گاؤں ہے اس کی آمدنی آتی ہے، لیکن بال بچے گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح گزارا نہیں ہوتا، تنگی رہتی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ ایوریج جو خرچ ہو کے اس کے بعد بچتا کیا ہے، تو اگر بچتا کم ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کسی کے پاس کئی ہزار روپے نقد موجود ہیں لیکن ان کے بقدر ان سے بھی زیادہ کا قرض دار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اگر قرضہ اس کے پاس موجود روپے سے کم ہو تو دیکھو قرضہ دے کر کتنے روپے بچتے ہیں،
اگر اتنے بچے ہیں جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اگر اس سے کم بچے ہیں تو دینا درست ہے۔ تو قرضے کو مائنس کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کسی کو کوئی اماؤنٹ ہے اور قرض اس سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں کیونکہ صاحب نصاب نہیں بنتا، اور ایون مائنس کر کے نصاب سے 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ویلیو سے کم پیسے اس کو بچتے ہیں تب بھی وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، بے شک اس کو گھر ہو، گاڑی ہو، دودھ کی چیزیں ہوں، لیکن وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔